یہ استغاثہ ہمارا اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خواب میں نبی پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ ان کا واسطہ دینا جنہیں بیداری میں نبی پاک کا دیدار ہوا یا خواب میں ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام تو بارگاہ رسالت میں حاضر رہا کرتے تھے، زیارت کیا کرتے تھے، مگر اس کے بعد بھی کئی عاشقان رسول حضرت جامی ہوئے، سبحان اللہ، مہر علی شاہ صاحب ہوئے، علامہ بصیری ہوئے، تو کبھی یوں ذہن میں آتا ہے کہ ان کا واسطہ دیں کہ یا رسول اللہ یمنی چادر پہن کر تشریف لے آئے ہیں۔ آقا ہمارے اعلیٰ حضرت کو دیدار کروایا آپ نے، انہی کا صدقہ ہمارے خواب میں بھی آ جائیے۔ مہر علی شاہ کو دیدار عطا کرنے والے آقا ہمیں بھی عطا کر دیجیے۔ اور خوف کی ہے گھڑی، وقت ہے پر خطر، اللہ اکبر، جب دفن کر کے سب چلے جائیں گے، سب چلے جائیں گے، کوئی ساتھ نہ ہوگا، اس وقت نبی پاک کی رحمت ساتھ ہوگی، اللہ کا کرم ساتھ ہوگا۔ عرض کرتے ہیں کہ خوف کی ہے گھڑی، اس وقت کیسا خوف ہوگا جب نکیرین آئیں گے، سوالات کریں گے، اور جب سوالات کریں گے اس وقت ہم آقا سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ آقا اس وقت کرم کر دیجئے گا، اور ہمیں امید ہے کہ ان کی رحمت ہوگی۔ ان کا نام سن کر ہم جھومتے ہیں، انگوٹھے چومتے ہیں، ان کے نور سے ہماری قبر جگمگائے گی۔ ہم نے سنا ہے کہ رب کریم سے بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی فرما دیتا ہے۔ خوف اور رجا کے درمیان رہنا چاہیے بندے کو، ڈرنا بھی چاہیے اور اس کی رحمت پر امید بھی بندھے رہنا چاہیے۔ اللہ نصیب کرے ہمیں۔ ہماری محفل نعت میں ہم کچھ مدنی پھول بھی پیش کرتے ہیں، یعنی کچھ مختصر بیان بھی ہوتا ہے۔ آج ہم نعت کے حوالے سے ہی کچھ بات کریں گے۔ نعت کیا ہے؟ ہماری زندگی ہے۔ نعت کیا ہے؟ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم علیہ السلام نے قریش کی جس خاندان میں آنکھ کھولی وہ عرب میں فصیح ترین زبان بولنے والوں میں شمار ہوتا۔ اس خاندان کا ہر فرد نہ صرف تحسین شعر کا اعلیٰ ذوق رکھتا تھا بلکہ خود بھی سخن گو تھا۔ علماء نے 454 عرب کے شعراء کا ذکر کیا ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے فیض حاصل کیا۔ ان شعراء میں خاندان نبوت کے بہت سے اکابر بھی ہیں، جن میں سر فہرست حضرت عبد المطلب، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو سفیان اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام بھی شامل ہیں۔ اس طرح ایک کتاب میں نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے 211 شاعرات کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں آپ کے خاندان کے بعض قریبی خواتین نے بھی شاعری کی اور آپ کے شان میں اشعار کہے۔ ایسی بلند مرتبہ خواتین میں اللہ اکبر آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں۔ آپ نے انتقال کے وقت اپنے پیارے بیٹے اور ہم سب کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار فرمائے، جسے کئی سیرت نگاروں نے اپنی اپنی کتب میں نقل فرمایا۔ اس وقت نبی پاک کی عمر کتنی تھی؟ صرف 5 سال، صرف 5 سال عمر تھی، اور آپ اپنی والدہ کے سرہانے موجود تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے ابن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کی اور بہت سارے اشعار کہے۔ ان میں ایک شعر میں مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، سیدہ آمینہ فرماتی ہے، ہر زندے کو مرنا ہے اور ہر نئے کو پرانا ہونا ہے، اور کوئی کیسا ہی بڑا ہو ایک دن فنا ہونا ہے اسے۔ فرماتی ہے، میں جا رہی ہوں، میرا ذکر ہمیشہ خیر سے رہے گا، میں کیسی خیر عظیم چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور کیسا ستھرا اور پاکیزہ بیٹا مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ تو سیدہ آمینہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت فرما رہی ہیں۔ اسی طرح حضرت شیمہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں، اللہ اکبر،
حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی ہیں اور نبی پاک کی رضائی بہن ہیں، یعنی دودھ شریک بہن۔ آپ نبی پاک کو گود میں لے کر بہلاتے ہوئے یہ لوری دیا کرتی تھی، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ یوں کہتی تھی، اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھنا، تاکہ وہ کہتی ہیں میں انہیں بھرپور جوان ہوتا دیکھ سکوں، پھر میں انہیں سردار کے انداز میں دیکھوں، اور ان کے دشمنوں اور ان کے حاسدین کو اے اللہ ذلیل اور رسوا کرنا، جبکہ انہیں تو دائمی عزت عطا فرمانا۔ سرور کائنات کو لوری دیتے ہوئے اپنی محبت کا انداز انہوں نے اس طرح اس کا اظہار کیا۔ فرماتی ہیں آپ کی بہن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی کہتی ہیں حج عمرہ کرنے والوں میں سے جو گزر چکے ہیں اور جو موجود ہیں، نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں بہتر ہیں، اور آپ خوبصورت اور روشن چہرے والے تمام مردوں اور عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہیں، بلکہ آپ کا حسن و جمال تو چاند سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور کہتی ہیں میرے رب مجھے حوادث زمانہ سے بچا اور مجھ پر ان کے نشانات کو واضح فرما دے۔ بچپن میں ایک دن نور والے آقا دوپہر کے وقت حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ گرمی بہت تھی، اور اب کی گرمی تو ویسے ہی مشہور ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تلاش میں نکلی، کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو گود میں لیے یہ اشعار پڑھ رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی ہیں یہ میرے وہ بھائی ہیں جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے، یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں ہیں، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چچا کو فدا کرتی ہوں، اور اے اللہ تو ان کی بہترین پرورش فرما۔ حضرت حلیمہ سعدیہ تلاش کرتی ہوئی آئیں اور کہنے لگی اے شیمہ اس گرمی میں لیے تم انہیں کہاں آ گئیں؟ عرض کرتی ہیں ماں ان کو گرمی نہیں پہنچ رہی، کیونکہ دھوپ کی سے حفاظت کے لیے اللہ نے ان پر ایک بادل کا سایہ کر دیا ہے، اور جب یہ چلتے ہیں تو بادل بھی چل پڑتا ہے، اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی کیا شان ہے۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے الفت ہوتی ہے۔ ہمیں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کے شہر مقدس مدینہ پاک سے بھی پیار ہے۔ اس پیار و ناز کے رنگ میں اپنے آپ کو سگے مدینہ کہنا، کہلوانا، یہ عاشقان رسول کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں سگت را کاش جامی نام بوت کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے، یعنی یا رسول اللہ کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، اس بہانے کبھی کبھی میرا نام آپ کی زبان اقدس پر آ جاتا۔ کیسا عشق کا اظہار کر رہے ہیں، اور بطور عاجزی خود کو غیر انسان کہنے میں عظمت انسان کی کوئی توہین نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سگی مدینہ کہنا یا مدینے کا کتا کہنا یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اللہ نے تو اشرف المخلوقات بنایا، تو کیا علامہ جامی کو یہ معلوم نہیں تھا؟ کیا اور محدثین کو یہ معلوم نہیں تھا جو یہ تمنا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا؟ صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں کاش میں کسی راستے کے کنارے پر کوئی درخت ہوتا، وہاں سے کسی اونٹ کا گزر ہوتا، وہ مجھے منہ میں ڈالتا پھر نگل جاتا، اے کاش میں انسان نہ ہوتا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کاش میں کوئی انسان نہ ہوتا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس دنیا فانی میں مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے بہت سے انبیاء و رسول تشریف لائے۔ اللہ نے ان میں ہر نبی اور رسول کو مختلف کمالات اور معجزات دیے۔ مثلا کسی نبی کو حسن و جمال میں کمال عطا فرمایا، کسی کو جاہ و جلال دیا، شان و شوکت دی، کسی کو سلطنت اور مال سے نوازا، کسی کو رفعت اور عظمت کی دولت لازوال عطا کی، مگر رب لم یزل
رب لم یزل نے جب اپنے محبوب بے مثال کو اس خاک دان عالم زوال یعنی ختم ہونے والی خاکی زمین میں مبعوث فرمایا تو آپ کو نہ صرف حسن و جمال سے نوازا بلکہ جاہ و جلال بھی عطا کیا، جود و نوال یعنی عطا و بخشش بھی دی، اور آپ کو حسن و جمال سے ایسا عطا کیا کہ چاند بھی آپ کی خیرات لیتے ہیں۔ کسی نے کہا نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچا خوباں ہما ترادن آنچا خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ فارسی شعر ہے، فارسی کی عادت نہیں ہے، ترجمہ کیا ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک حضرت یوسف کا حسن، حضرت عیسیٰ کا دم یعنی پھونک اور روشن ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جو کمالات وہ سارے نبی اور رسول رکھتے ہیں وہ اکیلے ہم سب کے آقا اور مولا محمد الرسول اللہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حسن یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا، دم عیسیٰ علیہ السلام کو دم میں جو برکت ملی ان کی پھونک میں کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور ید بیزاداری یعنی آپ روشن ہاتھ رکھتے تھے، مگر یہ سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جمع فرمائے۔ اللہ ان کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ بہت سارے شعراء نے کلام کہے، وقت اجازت نہیں دیتا، ایک ثنا خان بھی ہمارے باقی ہیں، ان سے بھی ہم کلام سنیں گے انشاءاللہ الرحمن، اور مدینے کی یاد کا وہ کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ یاد مدینہ سے ہمارے دلوں کو جگمگائیں گے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ راستے تو شروع میں عرض کیا تھا، بظاہر راستے بند ہیں، یاد مدینہ کر کے تصور میں مدینے میں پہنچ سکتے ہیں۔ مدینہ کیسے یاد آتا ہے، کیسے یاد آتا ہے، کیا کیا یاد آتا ہے۔ مسجد نبوی یاد آتی ہے کبھی، تو کبھی گنبد خضرا یاد آتا ہے، کبھی ریاض الجنہ یاد آتا ہے، سبحان اللہ، کبھی در اقدس کی حاضری یاد آتی ہے۔ جب یہ اشعار سنتے ہیں تو مدینے کی یاد تڑپ آتی ہے۔ آئیے اسی تڑپ کو اپنے سینے میں پیدا کرنے کے لیے یہ کلام سنتے ہیں۔ مدینہ یاد آیا ہے، سبحان اللہ۔